بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بن صباح نے اپنے جاسوس کو فارغ کر دیا اور اپنے مصاحبین اور نائبین کو بلایا۔ وہ فوراً سلطان ملک شاہ کی موت کی خبر سن کر خوشی اور فتح کا واویلا بپا کرنے لگے۔ دیکھ لیا تم نے، حسن بن صباح نے کہا، میں نے کچھ عرصہ پہلے تم لوگوں کو ایک اصول بتایا تھا کہ کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے ہر فرد کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اتنا ہی کیا جائے کہ اس خاندان کے سربراہ کا دماغ خراب کر دو، اسے عیش و عشرت میں ڈال دو اور اسے یہ یقین دلا دو کہ تم آدھی دنیا کے بادشاہ ہو اور تم جیسا کوئی نہیں، اس پر کوئی نشہ طاری کر دو۔ ایک خوبصورت اور چالاک عورت سے بڑھ کر کوئی ایسا نشہ نہیں جو کسی زاہد اور پارسا کی توبہ اور قسمیں نہ توڑ سکے۔ کسی خاندان کو تباہ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس خاندان پر ایک شیطان عورت آسیب کی طرح غالب کر دو۔ تم نے ایسے خاندان دیکھے ہوں گے جو عورت اور دولت پر تباہ ہوئے ہیں۔ یا امام، ایک مصاحب نے کہا، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کسی سلطنت کو تباہ کرنا ہو تو حسن بن صباح نے کہا، اس کے حکمران کو عظمت کے راستے سے ہٹا دو اور اس کے دل سے رعایا کی محبت نکال دو، پھر بھی کام نہ بنے تو اسے قتل کر دو۔ یا امام، ایک مصاحب نے کہا، یہ کام تو ہو گیا، اب بتائیں کہ اس سے آگے کیا کرنا ہوگا؟ یہ کام وہ لڑکی کرے گی، حسن بن صباح نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکی بڑی تیز ہے اور اپنا کام کرنے کے لیے ہر ڈنگ کھیل سکتی ہے۔ اس لڑکی کا انتخاب میں نے خود کیا تھا۔ اب یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا عقل مند آدمی مرو جائے جو روزینہ کے ساتھ رابطہ رکھے۔ مجھے کون بتا سکتا ہے کہ یہ لڑکی قابل اعتماد ہے اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ کر لے گی؟ میں بتا سکتا ہوں یا امام، ایک آدمی بولا، اس کی تربیت میری نگرانی میں ہوئی ہے۔ مرو میں اس کے ساتھ ایک تجربہ کار آدمی اور 2 بڑی خرانٹ عورتیں موجود ہیں۔ تم جانتے ہو ہم نے مرو میں کیا کرنا ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، ہمارے اس فدائی نے وہاں زمین ہموار کر دی ہے، اس نے سلطنت سلجوکیہ کا سر کاٹ دیا ہے، اب اس کا باقی جسم 2 حصوں میں کاٹنا ہے۔ ہاں امام، ایک آدمی نے کہا، سلطنت سلجوکیہ کے دارالحکومت میں خانہ جنگی کرانی ہے، یہ کام روزینہ کرا لے گی۔ ملک شاہ کا بڑا بیٹا برقیاروق جوان آدمی ہے، حسن بن صباح نے کہا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ میں اس کی فطرت اور خصلت کے متعلق تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ وہ تو یوں سمجھو جیسے موم ہے، اگر روزینہ ثابت قدم رہی تو اس موم کو پگھلا کر اپنے سانچے میں ڈال لے گی۔ روزینہ بہت ہی حسین لڑکی ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یا امام، اس کے ایک مصاحب نے کہا، آپ یہ بات کیوں دہراتے ہیں؟ ایک بار آپ نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ ملک شاہ کے قتل کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ ہم پر چھوڑیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے یا نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، حسن بن صباح نے کہا، کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو ان سب کا انجام کیا ہوگا جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا۔ یہ داستان اس دور میں داخل ہو گئی تھی جو بلا شک و شبہ حسن بن صباح کا دور تھا۔ ابلیسیت نقطۂ عروج پر پہنچ چکی تھی، اس سے مرو اور رے جیسے شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ داستان گو پہلے سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح نے ایک جنت بنائی تھی، اس جنت میں جو داخل ہوتا تھا وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اسے کچھ عرصہ کے لیے وہاں سے نکال لیا جاتا تو وہ واپس اسی جنت میں جانے کو تڑپتا تھا۔ اسے کہا جاتا کہ وہ فلاں فلاں بڑی شخصیت کو قتل کرائے تو وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا۔ اس طرح وہ آدمی جا کر 2-3 بتائے ہوئے آدمیوں کو قتل کر دیتا اور بعد میں اسے بھی قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس جنت کی حقیقت اس سے کچھ مختلف تھی جو تاریخ نے بیان کی ہے۔ بیشتر مورخوں نے حسن بن صباح کی جنت کو جس طرح بیان کیا ہے اس کی تفصیل ائمہ تلبیس میں ان الفاظ میں ملتی ہے۔ حسن بن صباح نے جانبازوں کی ایک جماعت تیار کی اور اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے ان کی لوہے دل پر یہ بات ثابت کرا دی کہ شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح تمام دنیا کا مالک اور اس دنیا میں بڑا قادر ہے۔ اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے اس جماعت کو جان سپاری پر آمادہ کرنا بالکل چٹکی بجانے کا کام تھا۔
اس نے قلعہ علمود کے ارد گرد نظر فریب مرغزاروں اور جان بخش نزہت گاہوں میں نہایت خوبصورت محل، برج اور کوششیں تعمیر کرائیں۔ عالیشان محلات دل آویزی اور خوشنمائی، باغوں اور مرغزاروں کی نزہت اور تر و تازگی دیکھنے والے کے دل پر جادو کا اثر کرتی تھی۔ ان کے بیچوں بیچ جنت کے نام سے ایک نہایت خوشنما باغ بنوایا، جس میں وہ تمام سامان مہیا کیے جو انسان کے لیے موجب تفریح ہو سکتے ہیں، مثلاً اشیاء تعیش، ہر قسم کے میوہ دار درخت، پھول، چینے کے خوبصورت ظروف، بلوری، طلائی اور نقرئی سامان، بیش قیمت فرش، یونان کے اسباب تعیشات، پرتکلف سامان خورد و نوش، نغمہ و سرور، جنت کی دیواروں پر نقش و نگار کا نہایت نازک کام بنوایا۔ نلوں کے ذریعے سے محلات میں پانی، دودھ، شراب اور شہد جاتا تھا۔ ان سب لذائذ کے علاوہ دل بہلانے کے لیے پری تمثال کمسن ناظرین موجود تھی۔ ان معہوشوں اچوتیوں کی سادگی، وضع اور ان کے حسن جمال کی دل ربائی وہاں دیکھنے والوں کو یہ یقین دلاتی تھی کہ یہ عالم سفلی کے سوا کسی اور ہی عالم کی پیکر ہیں۔ کوشش کی گئی تھی کہ اس جنت میں داخلے کے بعد زائر کے دل پر فرحت کا ایسا شیریں اثر پیدا کیا جائے کہ وہ اس فرحت اور مسرت کو دنیاوی نہیں بلکہ اخروی یقین کرے۔ یہاں کے حور و غلمان کا تمام کاروبار بالکل رازداری سے انجام پاتا تھا۔ ہر وہ چیز جس کی باہر سے مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اس حسن اسلوب سے فراہم کی جاتی تھی کہ کسی کو کبھی سراغ نہ لگ سکتا تھا۔ حسن بن صبا علاقہ تعلقان اور رودبار وغیرہ کے خوبصورت، تندرست اور قوی ہیکل جوان جو سادہ لوگ ہوتے اور ان میں ہر بیان باور کرنے اور ایمان لانے کی صلاحیت نظر آتی، فدائین کی جماعت میں بھرتی کر لیتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حسن بن صبا کے ہر ایک حکم کی بلا عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ بھنگ، جسے عربی میں حشیش کہتے ہیں، شاید ان ایام میں ایک غیر معلوم اور غیر معمولی چیز تھی، اور غالباً حسن بن صبا ہی پہلا شخص ہے جس نے اپنی دانشمندی سے وہ کام دیا جو اس سے پہلے شاید کسی نے نہ لیا ہوگا۔ جب فدائی امیدواری کا دور ختم کر لیتا تو حسن بن صبا اسے بھنگ کے اثر سے بے ہوش کر کے جنت پہ بھجوا دیتا، جہاں وہ جاں پرور حوروں کی گود میں آنکھ کھولتا اور اپنے آپ کو ایسے عالم میں پاتا جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں شاید بڑے بڑے شاہان عالم کو بھی نصیب نہیں تھی۔ یہاں وہ انواع و اقسام کی نزہت گاہوں کی سیر کرتا، حوروں کے حسن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، ان کی صحبت ان کی جاں ستانی کرتی اور ان مہوشوں کے جرمٹ میں بیٹھ کر میں ارغوانی کے جام اڑاتا، اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں اور بہترین قسم کے میوے کھاتا اور ہر طرح کی تعیشات میں مہو رہتا۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جب ان محبت شوار حوروں کی محبت کا نقش اس کے دل پر اتنا گہرا پڑ جاتا کہ پھر مدت العمر مٹ نہ سکے، تب وہی حوریں بھنگ کا ایک جام پلا کر اسے شیخ الجبل یعنی حسن بن صبا کے پاس بھجوا دیتی، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنی تئیں شیخ کے قدموں میں پاتا اور جنت کے چند روزہ قیام کی خوشگوار یاد اس کو سخت بے چین کر دیتی۔ حسن بن صبا اس کو جنت میں بھیجے جانے کی پھر امید دلاتا اور کہتا کہ جنت کے دائمی قیام کی لازمی شرط جان ستانی اور جان سپاری ہے۔ وہ شخص جس کے دل پر گزشتہ لذات اور عیش و عشرت کا اثر اتنا مضبوط پڑ چکتا تھا اور حوروں کی ہم نشینی کی تصویر ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی رہتی تھی، وہ حسن بن صبا کے احکام کی تعمیل میں کس طرح کوتاہی کر سکتا تھا؟ چنانچہ جب حسن بن صبا کو کسی دشمن کا قتل کرانا منظور ہوتا تھا تو ایک فدائی نوجوان کو حکم دیتا کہ جا فلاں شخص کو قتل کر کے قتل ہو جا، مرنے کے بعد فرشتے تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ فدائی اپنے حوصلے سے بڑھ کر مستعدی دکھاتا تاکہ کسی طرح جلد جنت میں پہنچ کر وہاں مسرتوں سے ہمکنار ہو۔ یہی وہ خطرناک لوگ تھے جس سے خون آشامی کا کام لیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو جس کے قتل کا بھی اشارہ دیا جاتا وہ وہاں کوئی روپ بھر کر جاتے، رسائی اور آشنائی پیدا کرتے، ان کے معتمد بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ تاریخ کی یہ تحریری شہادت مصدقہ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس دور میں محلات کی تعمیر چند دنوں یا چند مہینوں میں ناممکن تھی۔ جس قسم کے محلات مورخوں نے بیان کیے ہیں
ان کی تعمیر کے لیے 25-30 سال درکار تھے۔ پھر پھلدار درختوں کا جو ذکر آتا ہے وہ اس لیے مشکوک ہے کہ درخت اتنی جلدی تناور نہیں ہو سکتا کہ وہ پھل اور میوہ جات دینے لگیں۔ مورخوں اور ان کے بعد آنے والے تاریخ نویسوں نے ایک دوسرے کی تحریروں میں زیب داستان اور مبالغہ آرائی کے ذریعے اضافے کیے، اور ہمارے سامنے اس جنت کا نقشہ آ گیا جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے بھی زیادہ خوشنما اور دل فریب لگتا ہے۔ دودھ، شہد اور شراب کی نلکوں کو تو شاید تصور میں لایا جا سکے، اور لایا بھی جا رہا ہے، لیکن ان کا وجود بھی مشکوک ہے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن بن صباح نے جنت بنائی تھی۔ اس کے قاتل فدائین نے اسی جنت میں جنم لیا تھا۔ ان قاتلوں کی اگلی نسلیں حسن بن صباح کی موت کے بعد بھی قاتل ہی کہلاتی رہیں، اور ان نسلوں نے کرائے کے قاتل کی وارداتوں میں نام حاصل کیا تھا۔ داستان گو قبل از مسیح کے دور میں کچھ دیر کے لیے جاتا ہے۔ ایسی ایک جنت کا ذکر یونان کی دیو مالائی داستانوں میں ملتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یونان والوں نے پوجا کرنے کے لیے کئی دیوتا اور دیویاں تخلیق کر لی تھیں۔ یہ معبود آسمانوں پر بھی رہتے تھے اور زمین پر بھی۔ ایک داستان میں اس جنت کا ذکر ملتا ہے جس کی خوشنمائی اور دلکشی کی تفصیلات پڑھو یا سنو تو حسن بن صباح کی جنت سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن وہ یونانی داستان لکھنے والے تھے جنہوں نے اس جنت کی حقیقت بھی بیان کر دی تھی۔ اس جنت کا تجزیہ آج کے سائنسی دور میں جب دیگر علوم بھی نقطۂ عروج پر ہیں کرو تو یقین آ جاتا ہے کہ وہ جنت ہی تھی، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ یونان میں ایک پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جو دور اندر تک چلا گیا تھا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ بول بلائیوں کی صورت میں۔ اس وقت کے بادشاہ نے اس غار کے اندر کوئی ایسی جڑی بوٹیاں رکھ دی تھی جن کی بو اس سارے غار میں پھیل گئی تھی۔ توڑے عرصے بعد یہ جڑی بوٹی تر و تازہ پھر وہاں بکھیر آتے تھے۔ بادشاہ اپنے کسی مخالف کو یا کسی اور وجہ سے کسی آدمی کو لالچ دے کر اس غار میں بیچ دیتا تھا۔ وہ شخص اس غار میں دور تک اندر جاتا تو اسے اندر حوریں نظر آنے لگتی، اور اسے یوں نظر آتا جیسے وہ اس کے استقبال کے لیے بےتاب ہوں، اور وہ ان حوروں کے ساتھ عیش و عشرت کرتا، اور پھر اسے یہ حوریں ایسے ایسے کھانے پیش کرتی جو زمین پر رہنے والے انسانوں نے کبھی دیکھے اور کبھی سنے نہیں تھے۔ یہ تجربہ بھی کیا گیا کہ اندر جانے والے اور کچھ دن اندر رہنے والے شخص کو باہر لائے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آیا اور دوڑ کر پھر غار میں چلا گیا۔ وہ اس جنت میں سے کسی قیمت پر نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پھر اندر چلا جاتا اور چند دنوں میں ہی مر جاتا، اور تھوڑے عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس غار کے اندر چھوٹی چھوٹی چٹانیں ستونوں کی طرح ابری ہوئی تھی۔ ان چٹانوں کو وہ حور و غلمان سمجھ لیتا تھا، اور یہ چٹانیں اسے حور و غلمان ہی کی شکل میں نظر آتی تھیں۔ وہ جو مرغن اور عجیب و غریب کھانے کھاتا تھا وہ کنکریاں اور مٹی ہوتی تھی۔ یہ اس بو کا اثر تھا جو جڑی بوٹیوں سے اٹھتی اور غار کی اندرونی فضا میں پھیلتی رہتی تھی۔ اس بو میں نشے کا ایسا اثر تھا جو ذہن کو انتہائی خوبصورت اور دل فریب تصور دیتا تھا۔ یہ دیو مالائی داستان بہت ہی طویل ہے جس میں تخیلاتی اور ان ہونے والے واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں، لیکن داستان لکھنے والے نے دانشمندی کا یہ ثبوت دیا ہے کہ اس جنت کی اصل حقیقت پوری بیان کر دی ہے۔ آج کی سائنس نے قدیم زمانے کے اسرار کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کوئی انسان غصے سے باولا ہو جائے، درندہ بن جائے اور مرنے مارنے پر اتر آئے تو چھوٹی سے ایک گولی یا ذرا سا ایک انجیکشن اس کے ذہن کو سلا دیتا ہے، وہ کمزور سا ایک انسان بن جاتا ہے۔ اب تو ایسے ملزموں کو جو اپنے جرم کا اقبال نہیں کرتے، دھوکے میں کھانے یا پینے کی اشیاء میں ذرا سی دوائی ملا کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جیسے وہ بہت بڑی شخصیت ہو اور حسین ترین لڑکیاں اس پر جان نثار کرتی ہوں، اور اسے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ اس قدر بہادر، دلیر اور دانشمند ہے کہ اس نے وہ جرم کیا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح 2-4 مرتبہ اسے یہ دوائی کھانے پینے میں دی جاتی ہے، اور وہ بڑے فخر سے اپنے جرم کا اقبال ہی نہیں کرتا بلکہ ہر ایک تفصیل سنا دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کی نشاندہی بھی کر دیتا ہے۔ حسن بن صباح کی جنت کا زیادہ تر تعلق انسانی ذہن سے ہی تھا۔
تاریخوں میں جو تفصیلات آئی ہیں ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف ہے بھی، لیکن یہ ایک مصدقہ امر ہے کہ حسن بن صبا اپنی فدائین کو حشیش پلاتا تھا۔ حشیش کے جو اثرات ذہن پر مرتب ہوتے ہیں وہ ان تمام منشی اشیاء کے اثرات سے مختلف ہیں جو انسان استعمال کرتے ہیں۔ حشیش پی کر انسان نے اگر ہنسنا شروع کیا تو وہ نشہ اترنے تک ہنستا ہی چلا جائے گا، اور اگر وہ رونے پر آیا تو گھنٹوں روتا ہی رہے گا۔ کسی انسان کو آہستہ آہستہ حشیش پلاتے رہیں اور ساتھ ساتھ کوئی بڑا ہی حسین مناظر الفاظ میں بیان کرتے رہیں تو وہ شخص ایسی ہی منظر میں چلا جائے گا، خواہ اس منظر کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ تاریخ میں یہ بالکل صحیح لکھا گیا ہے کہ جس دانش مندی سے حسن بن صبا نے حشیش کو استعمال کیا ہے، اس طرح اس وقت تک اور کوئی نہیں کر سکا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بن صبا غیر معمولی طور پر دانش مند آدمی تھا۔ یونان کی دیو مالائی داستان کی جنت اور حسن بن صبا کی جنت میں یہ فرق تھا کہ اس یونانی داستان میں ایک غار تھا جس میں چھوٹی چھوٹی چٹانیں ابری ہوئی تھیں اور وہاں کنکریاں اور مٹی تھی، لیکن حسن بن صبا نے جس علاقے میں جنت بنائی تھی وہ بڑا ہی حسین اور روح افزا جنگل تھا۔ اس جنگل میں پھلدار درخت بھی تھے اور پھولدار خضرو پودے بھی تھے۔ ایسے اور بھی بہت سے پودے وہاں اگائے گئے تھے اور اس خطے کو کاٹ چھانٹ کر مزید خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلعہ الموت بلندی پر تھا اور اس کا اپنا ایک حسن تھا۔ یہ قلعہ بنانے والوں نے اس کی خوبصورتی کا خاص طور پر خیال رکھا تھا۔ حسن بن صبا کے ہاتھ نوجوان اور بڑی ہی حسین لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اس کا ایک گروہ دن رات قافلے لوٹنے میں لگا رہتا تھا۔ یہ گروہ قافلوں سے سونے چاندی کے علاوہ نقد رقمیں لوٹ لیتا تھا اور اس کے ساتھ ہی کمسن بچیوں کو بھی اٹھا لاتا تھا۔ ان بچیوں کو خاص طور پر ٹریننگ دی جاتی تھی، لیکن ان پر ذرا سا بھی ظلم اور تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ انہیں بڑی خوبصورت زندگی مہیا کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ انہیں مردوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کی خصوصی تربیت دی جاتی تھی۔ ان لڑکیوں کے ہاتھوں فدائین کو تیار کرنے کے لیے حشیش پلائی جاتی تھی۔ حشیش پلا کر یہ لڑکیاں ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتی تھیں جن سے انہیں یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ اتنے بہادر ہیں کہ جسے چاہیں قتل کر دیں اور چاہیں تو ساری دنیا کو فتح کر لیں۔ مختصر یہ کہ حسین اور نوجوان لڑکیوں اور حشیش کے ذریعے ان آدمیوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ وہاں کا قدرتی ماحول اپنا ایک اثر رکھتا تھا۔ کچھ دنوں بعد اس شخص کو اس ماحول، ان لڑکیوں اور حشیش سے محروم کر کے قلعے کے تہہ خانے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ شخص تڑپتا اور کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اس کیفیت میں اسے حسن بن صبا کے سامنے لے جایا جاتا اور تاثر یہ دیا جاتا کہ حسن بن صبا ساری دنیا کا بادشاہ ہے اور وہ جسے چاہے جنت عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کی اس ذہنی اور جذباتی حالت میں حسن بن صبا اپنا جادو چلاتا تھا۔ وہ اسے قتل کرنے اور قتل ہو جانے پر آمادہ کر لیتا تھا۔ بات وہیں پر آتی ہے، یہ ان انسانوں کے ذہن تھے جن پر حسن بن صبا قابض ہو جاتا اور انہیں اس مقام تک لے جاتا تھا جہاں وہ لوگ اس کے اشارے پر جانے قربان کر دیتے تھے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری تعیش پرستی ہے۔ اللہ کی بندوں کی یہی وہ دکھتی رگ ہے جسے ابلیس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اسی لیے حسن بن صبا کی جنت کو فردوسی ابلیس کہا گیا ہے۔ پھر حقائق سے فرار انسان کی دوسری بڑی کمزوری ہے۔ کوئی انسان جب عورت کو فرار کا ذریعہ بناتا ہے تو اس کے ذہن میں فردوسی ابلیس وجود میں آتی ہے۔ پھر اس انسان کو دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ ایسا انسان اللہ کے اس فرمان کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے جس میں اللہ نے انسان کو یہ وارننگ دی ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔